اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ جو الحمدللہ کے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، جو مستقیم لفظ ہے اس کو ہم وہ کرنے لگے، کیونکہ یہ بھی لفظ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ دفعہ مختلف فارمز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ہر عربک کے ورڈ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور پھر اس سے اس کی فارمز فائل بنانا ہو تو اور بن جاتا ہے، مفعول بنانا ہو بن جاتا ہے، ضمیر تو نہیں ہے، مطلب جو اس طرح کی کوئی بھی چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو وہ بن جاتا ہے، اسم فائل بنانا ہوتا ہے۔ یہ گرامر ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ورڈ کے لیے ایک روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ اس نستعین اہدنا الصراط المستقیم آپ کہہ رہے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو مستقیم کا لفظ ہے اس کو ہم وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہوا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قوامہ یا کامہ ہے۔ کامہ بھی ہوتا ہے اور قوامہ بھی ہوتا ہے، واو قوامہ، لیکن کامہ عام طور پہ زیادہ بولا جاتا ہے اور زیادہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم پہلے یہ جو مستقیم کا لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اصل میں ہم نے مستقیم کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن کیونکہ جس روٹ ورڈ سے وہ نکلا ہے پہلے ہمیں اس کی سمجھ آنی چاہیے، تو وہ ہے قوامہ یا کامہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو اسٹینڈ اپ، انگریزی میں پہلے ہم کر لیتے ہوتے ہیں، پھر اردو میں، اور پھر اینڈ پہ عربک میں، کیونکہ عربک کی پھر ایکسپلینیشن لمبی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے قامہ یا قوامہ کا؟ ٹو اسٹینڈ اپ، ٹو رائز in honor، ٹو ascend، پرفارم، کیری آؤٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کے انگلش میں مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پھر وہ استحکام کی فارم لے لیتا ہے تو اس کا ہوتا ہے ٹو اسٹریٹن اپ، ٹو بی کریکٹ، ٹو بی ان آرڈر، اپ رائٹ، اریکٹ، اسٹریٹ، رائٹ، کریکٹ، آنیسٹ۔ جب پھر یہ کامہ جو ہے یہ استحکام کی فارم لے لیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں مستقیم، تو وہ اس کا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ٹو اسٹریٹن اپ، ٹو بی کریکٹ، ٹو بی ان آرڈر، اپ رائٹ، اریکٹ، اسٹریٹ، رائٹ، کریکٹ، آنیسٹ، یہ اس کے سارے مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اردو میں ہم اگر کہیں گے تو ہم کہیں گے قوامہ یا کامہ کے لیے ہم کہیں گے سدھرنا اور درست ہونا اور اعتدال پر آنا، یعنی مڈل پاتھ اڈاپٹ کرنا۔ اور مستقیم کا جو ہے مطلب وہ ہے سیدھا اور راست۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن حکیم میں اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے جو سارے ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف اہدے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سیدھا راستہ۔ لیکن جب ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے تو پھر آپ کو اور بھی اچھا سمجھ آئے گا کہ صرف سیدھا راستہ تو ٹھیک ہے مطلب اس کا، لیکن یہ تو بڑا اس کا مطلب جو ہے وہ کافی واسٹ ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں عربک کی اس کے اوپر کہ عربک میں اس کا کیا ترجمہ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا لفظ یہ لکھا ہے کہ نقیض الجلوس، یعنی کہ بیٹھنے کے متضاد ہے۔ یہ لفظ جو ہے کامہ، اس کا مطلب یہ بیٹھنے کے متضاد ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ اینٹینم کہتے ہو، ہے نا، اور آپ متضاد، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو متضاد لفظ کیا، یعنی یہ متضاد کس چیز کا ہے؟ بیٹھنے کا۔ تو بیٹھنے کا متضاد کیا ہے؟ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر ابن بری ہیں، یہ جو اس کے بیچ میں لنگوسٹ ہیں، نحویین انہیں کہتے ہیں، وہ جو ابن بری ہیں ایک، انہوں نے کہا کہ معنی القیام العزم، قیام کا معنی ہے عزم، عزم کا کیا معنی؟ پکا ارادہ کرنا، کامہ پکا ارادہ کرنا، کامہ کا مطلب صرف کھڑے ہونا نہیں ہے۔ انہوں نے بات ہی دوسری بتائی ہے کہ جب بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے تو سست بھی ہوتا ہے، کوئی کام اتنا نہیں، جب ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے، ایریکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کچھ کام کرتا ہے۔
تو ابن بری نے کہا کہ قیام کا معنی ہے، جو کاما سے نکلا ہوا ہے قیام، اس کا معنی ہے عزم، پکا ارادہ۔ عزم جو ہوتا ہے وہ پکا ارادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے کیا بتائی ہے؟ قرآن حکیم کے اندر سے 72 سورت کی 19 آیت ہے، انہوں نے کہا اس کی مثال یہ بتائی، انہ لما قام عبداللہ اے لما عزم، کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ جب وہ کھڑا ہو گیا، اللہ کا بندہ جب کھڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کر لیا پکا، صرف یوں کر کے کھڑا نہیں ہو گیا، اس نے پکا ارادہ کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال بتائی اسی عزم کو واضح کرنے کے لیے۔ دیکھیں میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ یہ بہت زیادہ قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ واضح کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کھڑا ہونا نہیں اس کا مطلب کہا کہ یوں جو دو پیروں پہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے بیٹھنے، وہ انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ ہاں جی بیٹھنے کا متضاد ہے یہ، لیکن مطلب اس کا یہ ہے پکا ارادہ کرنا۔ اب دوسری جو انہوں نے وہ اپنے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ وہ کچھ ینگسٹرز تھے جو کہ اپنے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور ان کے جو لوگ تھے وہاں کی ویسینٹی، وہاں کی جو سوسائٹی تھی ان کی، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور وہ نہیں، ان کی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ، تو یہاں پہ اذا قاموا جو ہے، قاموا کاما سے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا عزموا، جب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے یہ اپنی سوسائٹی کی بات نہیں ماننی، اب ہم نے، یاد آ گیا نا وہ قصہ سارا ہے، ہاں، تو عزم، اس لیے اس کا کاما کا مطلب سیدھا صرف یہ نہیں ہے، کاما کا مطلب ہے ارادہ پکا کر لینا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، پھر ایک اور جگہ پہ ہاں انہوں نے کہا کہ ایک تو مطلب ہوتا ہے اس کا کہ ارادہ کر لینا پکا، عزم، اور پھر ایک اور مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ محافظ ہونا کسی چیز کا، کسی چیز کی حفاظت کرنے والا محافظ ہونا۔ اب وہ کیسے؟ وہ انہوں نے مثال کون سی دی؟ الا ما دامت علیہ قائما، یہ ہے کہ یہ جو بنو اسرائیل ہیں، اگر تم انہیں 1 دینار بھی دے دو گے تو وہ تمہیں، مطلب تمہاری امانت میں خیانت کریں گے، یہاں تک کہ تم ان کے اوپر، یہاں پہ جو لفظ ہے الا ما دامت علیہ قائما، یہ وہ جو ہے اپنی پچھلی والی اذا قاموا فقالوا والی، وہ ہے 18 کی سورہ کہف کی 14ویں آیت ہے، اور یہ جو اب میں بتانے لگی ہوں یہ ہے 3 سورت کی 75 آیت، الا ما دامت علیہ قائمہ۔ تو یہاں پہ قائمہ کا مطلب جو ہے وہ محافظ ہے، یعنی اب جو کامہ لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پکا ارادہ کرنے، اور اس کا مطلب ہے محافظ ہونا، اور ملازماً لازم ہونا، ضروری ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ استقامت، اب وہ استقامت پہ آئے کہ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ استقامت، وہ انہوں نے ایک اور مثال دی، 41 سورت ہے، اس کی 30ویں آیت ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ آیت کیا کہتی ہے؟ وہ آیت کہتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر محافظ بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر پورا اپنا عزم ارادہ کر کے اس کے اوپر مضبوط ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور جو انہوں نے مطلب بتایا ہوا ہے، اعتدال کی رفتہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ یعنی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اپنا کیا تھا کہ ہر چیز کے اوپر جس پہ وہ قائم، جس کو پہلے وہ سمجھ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا کہا کہ اخیر پہ جا کے ہے کہ انہیں کہو کہ میں نے جو راستہ چنا ہے نا، وہ میں نے علی وجہ بصیرہ چن لیا ہے، یعنی میں نے سوچ سمجھ کے یہ راستہ چنا ہے، اور اب میں اس پہ قائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں اندھی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، اس فیتھ کو، یہ فیتھ جتنا لاجیکل ہے، اس سے زیادہ لاجیکل کوئی فیتھ نہیں ہے،
1 + 1 = 1 नहीं होता, वो तो बिल्कुल लॉजिकली मैथमेटिकली गलत है। ये बिल्कुल लॉजिकली ठीक है कि भाई अगर एक से ज़्यादा कोई इलाहा होते तो फिर तो उनमें हर वक्त झगड़ा ही पड़ा रहता, हर एक अपनी अपनी तख्लीक लेके अलहदा हो जाता और कहता मेरी अथॉरिटी है, मैं इससे यूज़ करूँगा। तो ये तो बड़ा लॉजिकल, यानी कि अल्लाह ताला का जो ये हमेशा से ही जो आदम से लेके अल्लाह का मज़हब है, जो अल्लाह का दीन है, जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, वो तो है यही कि आप एक अल्लाह एक है और एक की लॉजिक है। ये नहीं कि यानी कि बेबसीरत ऐसे ही जिसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से लॉजिकल और आंखें खोल के दिमाग खोल के फिर इसको अगर जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर वो जो यंगस्टर लड़के थे सूरह कहफ वाले फिर उस तरह से उसके ऊपर जम जाते हैं। फिर अल्लाह ताला क्या करता है कि उनके दिलों को मैंने मजबूत कर दिया था, याद आया ना? हाँ जी। फिर अल्लाह ताला और उन्हें ताकत देता है और मजबूत कर देता है जब उसके ऊपर वाहिद के ऊपर यकीन करते हैं। तो अब ये बात है कि जब वो उसके ऊपर कायम भी हो जाते हैं फिर उससे वो पीछे नहीं हटते। जब वो कह देते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और वो उसके ऊपर कायम भी हो जाते हैं तो फिर होता क्या है? बहुत ही मज़े की बात है, बहुत ही प्यारी बात है। इसलिए वो चाहे यहाँ पे आपको इस्तिकामत के अंदर हाँ, आएगी तो सही नज़र, लेकिन ये कि वो ये बात है कि अल्लाह ताला कहता है तो फिर क्या होता है? फिर फरिश्ते उनके ऊपर उतरते हैं। जब वो कायम हो जाते हैं ना इस बात के ऊपर, जो कह देते हैं एक दफ़ा कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, और फिर वो उसके ऊपर कायम भी हो जाते हैं, इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। इस्तिकामत उर्दू में भी यूज़ होता है ना? हाँ जी, आप लोगों ने भी कहीं थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया हो शायद इस्तिकामत का लफ्ज़। तो बहरहाल इस्तिकामत का मतलब है उसके ऊपर जम जाना, पूरे अज़्म और इरादे के साथ, उसकी हिफाजत करना, अपने फ़ेथ की या अपना जो आपने सोच लिया उसकी हिफाजत करना और उसे अपने ऊपर लाज़िम करार दे देना। और फिर दरमियान का रास्ता, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान का रास्ता इख्तियार किया, उस तरह से हमने भी, यानी वो जो बंदा है जो इस्तिकामत इख्तियार करता है वो फिर दरमियान का रास्ता इख्तियार करता है। अब इसकी मैं आपको दुनियावी लिहाज से मिसाल बताऊँ। ये तो आपको अरबिक के उसका डिक्शनरी के मीनिंग और ये वो सारा मैंने बताया ना। तो अब मैं आपको इस्तिकामत का वो यानी कि समझाने के लिए आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है, क्या बात क्या है असल में। बात ये है असल में कि एक सड़क है, बड़ी रिनाउंड कंपनी ने बनाई है। वो किसी ऐसी रिनाउंड कंपनी ने बनाई है कि जिस पे तकरीबन जिसकी वो जो ग्रेडिंग होती है, वर्ल्ड रेटिंग जो होती है, वो उसकी काफ़ी ऊपर है, फर्स्ट 5 में है। तो आप कहते हैं कि भाई ये इसकी जो बनाई हुई सड़क है ना, ये तो ठीक ही होगी, इसी पे चलना चाहिए। क्योंकि वो सड़क क्या करेगी? अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक जीटी रोड है जो कि मेन ग्रैंड ट्रंक रोड उसे कहते हैं, जीटी रोड, जो कि फ्रॉम पेशावर टू कराची है। ठीक है, पता है ना? या मेरे बोला ये भी नहीं पता। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो है, अच्छा आप मोटर वे की पैदावार है इसलिए आपको उसका नहीं पता। हाँ ठीक है ना, आप लोगों को पता है। जो लोग थोड़े पुराने हैं उन्हें पता है कि एक जीटी रोड है और एक वो बहुत देर से शेर शाह सूरी के ज़माने की बनी हुई है। ठीक है जी। तो एक वो बनाती रहती है गवर्नमेंट, ये नहीं कि वो तब की बनी हुई, तब कच्ची सड़क होगी अब पक्की बनी हुई है। बहरहाल एक वो सड़क है और एक है जीटी रोड, ये सॉरी मोटरवे। ठीक है, मोटरवे जो है उसके ऊपर जब आप चलते हैं तो आप बच्चे ज़्यादा ड्राइव करते होंगे, बेटियां भी करती हैं, बेटे भी करते हैं। तो जो जब आप ड्राइव करते हैं उसके ऊपर तो आपको स्पीड लिमिट अलाउड है 120 तक। ठीक है, कि पता नहीं 140 तक भी किसी जगह पे, बट 120 तक तो मुझे पता है कि है। तो वो क्यों है? वो वजह ये एक तो स्पीड है, एक वो सेफ है कि कहीं आपकी गाड़ी जो है वो किसी खड्डे में नहीं लगेगी, कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। बड़ी स्मूथ है वो सड़क। और स्मूथ होने के अलावा वो क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं
تو وہ آپ کے گاڑی کے ٹائرز کو، آپ کی گاڑی کو گرپ دیتی ہے، وہ اس کو اور زیادہ گرپ دیتی ہے، یعنی اس کو چلنے میں مدد دیتی ہے، اس کو یعنی کہ استقامت دیتی ہے۔ یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں استقامت کیسے دیتی ہے، کہ اس سڑک کے اندر جو وہ ریناؤنڈ کمپنی ہے، ظاہر ہے وہ اس کے اندر کوئی ہینکی پینکی نہیں کر سکتی، مٹیریل وہ پورا ڈالے گی، جو 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 موٹر وے کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ انہیں پوری طرح سے پورا کرے گی، تو پھر وہ جو سڑک ہے وہ آپ کی گاڑی کو گرپ بھی دے گی اور آپ کی گاڑی سیفلی اسموتھلی چلتی ہوئی اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی۔ ویئر ایز کہ دوسری جو جی ٹی روڈ ہے اس میں کھڈے بھی ہیں، کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہوئی ہے، کہیں سے بن رہی ہے، کہیں سے تو ری بلڈ کر رہے ہیں اسے، کہیں سے کچھ کہیں ریکنسٹرکشن ہو رہی، وہ والی بات نہیں ہوگی، اس میں وہ گرپ نہیں دے گی، اس لیے اس کی سپیڈ بھی کم ہے، اس پہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ مثال آپ کو کیوں دے رہی ہوں، یہ استقامت کی مثال کے ساتھ میں اس کو کیسے کوریلیٹ کر رہی ہوں، میں اس کو ایسے میرے بچوں کو کوریلیٹ کر رہی ہوں کہ جو سڑک، جو رستہ، جو پاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا سمجھ میں آ گئی بات، کہ جو راستہ، جو پاتھ، جو ہمارے لیے سڑک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، تو اس جیسی تو ریناؤنڈ کمپنی کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ تو نمبر 1 پہ ہے، ٹھیک ہے نا، موٹر وے تو چلو نمبر 5 پہ تھی نا کمپنی، وہ تو نمبر 1 پہ ہے، اس کا تو کوئی یعنی کہ وہی نہیں ہے۔ تو اس نے جو یہ بنائی ہوئی ہے آپ کی رستہ جو آپ کے لیے اس نے بنایا ہوا ہے، اور وہ جس پہ، تو اس پہ تو آپ 120 کی سپیڈ سے بھی چلیں گے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی فکر بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، یعنی آپ کے چلنے میں، آپ کی زندگی کی گاڑی کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستے پہ چلنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور سیف اینڈ ساؤنڈ آپ اس کے اوپر اس کے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہوگی اس کے اندر، اس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سڑک پہ چلنے کے لیے، وہ ہوگی کہ وہ آپ کو گرپ دے گی، وہ آپ کی ہیلپ کرے گی، ہر کام جو آپ اس کی سڑک پہ اس کے اصولوں کو آبزرو کرتے ہوئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا اور ان کے اوپر چلنے کا، انہیں فالو کرنے کا، اس کے مطابق اگر آپ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی سڑک کے اوپر چلائیں گے تو وہ سڑک آپ کو گرپ دے گی، جیسے یہ موٹر وے آپ کی گاڑی کو گرپ دیتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سڑک پہ، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے سے آپ کو گرپ ملے گی۔ وہ کیسے، اب اس کو بات کو یاد کر لیں، وہ جو لڑکے تھے، ینگسٹرز تھے، سورہ کہف والے، کہف کے اندر جو پھر غار کے اندر جا کے چھپ گئے تھے، ان کی بات یاد کر لیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور جب وہ پھر قائم ہو گئے نا اپنی اس بات کے اوپر، تو پھر اللہ نے کیا کیا، ربطنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مربوط کر دیا اور ان کو جوڑ دیا، اور ان کی اس طرح سے مدد کی کہ ان کے اوپر اپنی رحمت ایسی پھیلائی کہ وہ اس سوسائٹی کا، وہ 4 5 6 8 لڑکے جو تھے وہ اپنی سوسائٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ارینجمنٹ کر دیا۔ اب وہ ارینجمنٹ ایسا کر دیا کہ جو وہ سو گئے اور وہ 309 سال تک سوتے رہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پھر انہیں گرپ دی، جب وہ میرے راستے پہ چلنے لگے تو میں نے ان کی مدد کی۔ گرپ کیا دیتی ہے، وہ مدد کرتی ہے آپ کو چلنے میں، آپ کو یعنی کہ آپ کی گاڑی کو، جیسے جس کو کہتے ہیں گاڑی تو جو ہے نا سڑک کے ساتھ چپکتی چلی جاتی ہے تو پھر وہ بڑی محفوظ ہوتی ہے، پھر محافظاً بھی پورا ہو جاتا ہے، ملازماً بھی پورا ہو جاتا ہے، عزاموں بھی پورا ہو جاتا ہے، سارا کچھ، اعتدال بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
سورہ بنو اسرائیل ہے، اس کی 9 صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا هَٰذَا الْقُرْآنَ یہدی لِلَّتِی ہِیَ اقوم، ٹھیک ہے، کہ یقین کر لو یہ جو قرآن ہے نا، صرف یہ قرآن کے الفاظ نہیں، قرآن کے اندر جو جتنی باتیں ہیں، یقین کر لو قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس راستے کی طرف تمہیں ہدایت دیتا ہے، اس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے، لِلَّتِی ہِیَ اقوم، جو سب سے اقوم۔ اب یہ اقوم کون؟ قائم کا ہی سیکنڈ ڈگری، جیسے آپ کی ہوتی ہے نا اپنی ایک وہ ڈگری ہوتی ہے کون سی، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، جو آخری والی ڈگری ہوتی ہے، تو یہ سپرلیٹو ڈگری میں یوز ہوا ہے اقوم کا لفظ، یعنی کہ وہ بہترین، پکا، مضبوط، گرپ دینے والا، آسانی سے چلانے والا، منزل مقصود پہ سیفٹی کے ساتھ پہنچانے والے راستے کی طرف یہ قرآن تمہیں ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف، للتی ہی اقوم، جو سب سے مضبوط، سب سے اچھا، سب سے سیفٹی کے ساتھ پہنچا دینے والا راستہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے۔ تو پھر اب سمجھ میں آ گئی کہ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب ہے مضبوط ہو کے، پکے ہو کے، حفاظت کرتے ہوئے کسی چیز کی، اس کا پکا ارادہ کر لینا اور اس پہ جم جانا، یہ ہے استقامت کا مطلب۔ تو جب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو نو ڈاؤٹ کہ وہ سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ صرف سیدھا نہیں، مستقیم کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی مضبوط، بہت ہی منزل پہ پہنچا دینے والا، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے والا راستہ جو ہے مستقیم، اس کے اوپر اللہ جی ہمیں چلانا۔ کس راستے پہ؟ اس راستے پہ چلانا جو بہت مضبوط بھی ہے، جو ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، جو پکا، جو مضبوط، ہمارا جو ارادہ ہے وہ بھی پکا اور مضبوط ہوتا ہے اس کے اوپر چلنے کا، اور وہ ہمیں اعتدال کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لے کے منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے، وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ وہ عام طور پہ صرف سیدھا ہی راستہ لکھا ہوتا ہے نا، یا اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ، ہاں سیدھا راستہ لکھا ہوتا ہے، لیکن مستقیم کا مطلب یہ ہے جو آپ کو گرپ بھی دے رہا ہو، سیدھا تو ہے اور مضبوط ہے، لیکن وہ آپ کو گرپ بھی دیتا ہے، آپ کو چلنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ تو یہ جی مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ میں اس کو بھی کلیئر کروں کہ یہ صرف مستقیم جو ہے وہ سیدھا راستہ ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایسا راستہ جو آپ کو گرپ دیتا ہے، جو آپ کی مدد کرتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی جو آیت جو میں نے آپ کو یہ بتائی ہے 17 کی 9، وہ اِنَّا هَٰذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہے، میرا خیال ہی اقوم، جو سب سے اقوم ہے، جو سپرلیٹو ڈگری کے اندر بہترین ہے، وہ جو میں نے آپ کو مثال بتائی تھی کہ ایک موٹر وے کی اور ایک ریناؤنڈ کمپنی کی، جو چلو 5ویں نمبر پہ ہوگی دنیا میں ریٹنگ میں، لیکن وہ جو کمپنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کمپنی ہے، وہ جو ہے، اور جو قرآن ہے وہ ہے جو بہترین ہے، مضبوط ترین ہے، آپ کو سیفٹی کے ساتھ لے جا کے آپ کی منزل پہ پہنچانے والا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں اسی مستقیم راستے پہ چلانا جو آپ نے بنایا ہوا ہے، جو بہت مضبوط ہے، جو ہمیں گرپ دیتا ہے، جو ہماری ہیلپ کرتا ہے اس منزل مقصود تک پہنچنے میں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا مستقیم، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔